بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے حقوق۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس نعمت کی قدر صحیح وقت پر کرے، نہیں تو کتنی اولادیں ماں باپ کے مرنے کے بعد افسوس کرتی ہیں، یا خود ان کی اولادیں جب ان پر ویسا ہی سلوک کرتی ہیں جیسا یہ کبھی اپنے والدین سے کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق سب سے زیادہ کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، اس کے بعد تمہارے باپ کا، اور اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار کا، پھر جو ان کے بعد قریبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ والدین کے حسن سلوک کرنا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیروں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا ہے۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کو اف یا ہوں بھی نہ کہا کرو، اور ہمیشہ نرم اور نیچی آواز سے بات کرو۔ نمبر 3، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ ناراض ہو جائے تو گویا اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ راضی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ماں باپ کی زیارت کرنا اور ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانا۔ اس عمل سے اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کرے، ہر سہولت کا خاص خیال کرے، اور یاد کریں کیسے ان کے بچپن میں جو ہڈیاں کمزور تھیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تب ماں باپ نے ہی بڑی مشکل سے پالا پوسا۔ نمبر 6، اگر والدین میں سے کوئی کافر ہے تو اس کی خدمت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے، ہاں اگر کفر کا حکم دے تو نہ مانے۔ نمبر 7، حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین بیوی کو چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 8، اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، اور اس کے دوست و احباب سے حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، نعمان بن حریثہ۔ اپنی ماں کی ایسی خدمت کی کہ دنیا میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی تلاوت سناتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں آپ کا ساتھی ایک فلاں قصائی ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کا وہ عمل پتہ کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سارے دن وہ قصائی اپنے کام میں مشغول رہا۔ جب شام ہوئی تو تھوڑا گوشت لیا اور وہاں سے نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ہمراہ ہوئے۔ قصائی نے گھر پہنچ کر گوشت بنایا، پھر قریب میں اس کی ماں لیٹی تھی، اس کو اٹھا کر بیٹھایا، پھر کھانا کھلایا اور منہ پوچھ کر لیٹایا۔ اس کی ماں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ تیری ماں کیا بول رہی ہے؟ اس قصائی نے کہا، ناسمجھ ماں ہے، بول رہی ہے، یا اللہ جنت میں میرے بیٹے کا ساتھی موسیٰ کو بنانا۔ اللہ اکبر۔